دوستوں کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھے یہ بات سنی کہ سب سے تہی دامن سب سے خالی ہاتھ وہ انسان ہے جو اپنی نیکی پہ اپنی عبادات پہ فخر کر لے، ذرا سا بھی اسی گردن میں اکڑ آئی، خم آ گیا تو سمجھو وہ سب میں ہر نیکی سے، ہر ثواب سے، ہر اس ابدی خوشی سے محروم ہو گیا۔ تو یہ سوچ کے ایک دم جھٹکا لگا، ایک سوچ آئی کہ کیا ہم واقعی ایسا کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ آئیے اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ بات بہت پتہ کی ہے تو اوپینین لینڈ میں آپ سب کو السلام علیکم، خوش آمدید کے بعد یقینی طور پہ ویکینڈ اچھا گزر رہا ہوگا، اور ہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ خوش و خرم اور آباد رکھے آپ لوگوں کو۔ تو ساتھیوں، کیا بات ہے، کیوں انسان کے اندر ایک احساس تفاخر، ایک فخر، ایک کیفیت آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو میں اور اس کی میں جو ہے اس کو لے کے ڈوب جاتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ایک تو تکبر وہ ہے جو فخر، غرور جو انسان کھلے عام کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کی زمین پہ اکڑ کے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بربادی کا سامان ہے۔ ایک تو تکبر اور فخر وہ ہو گیا، غرور ہو گیا۔ غرور کا سر نیچا ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے، اور وہ کیا بات ہے کہ کبھی کبھی جب وہ لوگ جو ہم بظاہر وہ بہت عاجزی انکساری کے ساتھ پیار محبت سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت عمرے کر لیے، ہم ہر سال عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پتہ نہیں کتنے کر لیے، شاید وہ اپنی طرف سے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی نیکی کی باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یا نفلی عبادات یا اپنی فرض عبادات کے بارے میں ہم تو باجماعت مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں تو رواج نہیں کیا کہتے فلاں چیز کا یا فلاں چیز کا، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ کرنے سے منع کیا، وہ کرنے سے منع کیا۔ یہ ترغیب ارادہ سے بڑھ کے، یا وہ جب یہ بات بہت باریک سی ہے، اس پہ شاید آپ اختلاف بھی کریں، لیکن وہ جو مولانا مودودی نے ایک بات کی تھی کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی نے اسلام نہیں ہے۔ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر نوجوان، بڑے بوڑھے، بچوں نے، سب نے، جن کی بھی داڑھی مونچھیں ہیں، سب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے زیادہ تر، اور وہ فیشن کی داڑھی ہے، مغرب سے آیا ہے یہ فیشن، وہ یقینی طور پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ جس دن یہ فیشن ختم ہو گیا، کلین شیو، مونچھیں وغیرہ، فرینچ کٹ دوبارہ آ گئی، تو دیکھیں گے کتنے لوگ استقامت سے قائم رہتے ہیں۔ لیکن داڑھی کی وجہ سے فخر کرنا کہ اسے سب کام کرنے کا لائسنس مل گیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا انسانیت کی معراج ہے، اور اگر کوئی انسانیت کی خدمت کرتے کرتے اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں اور جو دوسروں کے لیے اچھا کیا، اس کو جتلانا شروع کر دے، ہر محفل میں، ہر بیٹھک میں، ہر ورکشاپ، سیمینار اور ہر جگہ پہ، اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیے کہ وہ انسانیت کا علمبردار ہے، تو کہیں شاید وہ پرچار میں، اشتہار میں زیادہ لگ گیا، خدمت کرنے میں اس کا زور کم ہو گیا۔ وہ انسان بھی کہیں گھاٹے کا سودا کر بیٹھا، اور جس نے لوگوں کو تلقین کرنے کے لیے اچھی باتیں اپنائیں، اور یہ سوچ کے بات شروع کی کہ اس کو اچھائی کی بات پھیلانی ہے، تو اور اس نے یہ بات شعوری اور غیر شعوری طور پہ ایک بات یہ کرنی شروع کی، اور لوگوں میں اچھائی اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے پھیلانی شروع کی، نہ کہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ ہم موٹیویشنل سپیکر ہیں، ہم اصلاحی باتیں کرتے ہیں، ہم علمی ادبی سے بھی بڑھ کے ہم روحانی، باطنی اور ہم دینی باتیں سکھائیں گے لوگوں کو۔ تو کیا وہ انہوں نے اشتہار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کیا، یا انہوں نے نیک نیتی سے کیا؟ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کا دورہ کر کے گئے، یقیناً بہت بڑے عالم ہیں، بہت نیک انسان ہیں، ان کی ریسرچ اتنی زیادہ ہے، ان کی ہاتھوں بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور عاجزی و انکساری ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے، حالانکہ وہ بے انتہا پڑھے لکھے اور باشعور اور باعلم انسان ہیں، اور کہیں نہ کہیں چیزیں ہم لوگ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے پاس جو موجود ہوتے ہیں اچھے لوگ، ان کے بارے میں ہم بہت سی بدگمانی پال لیتے ہیں۔ پھر رہ گئی بات کہ ہم نے خود اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت اچھے بن کے دکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ مخلص، پاک، نیک انسان کوئی نہیں، اور ان کو ہر چیز بہت ان کی پیوریفائڈ ہے، بہت پاک صاف ہے، اور حقیقت میں ان کے دل، دماغ، باطن ہر قسم کی خباثت سے، برائی سے اور دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہم ان لوگوں کی بات بھی کریں گے جن کے بارے میں انہی اللہ والے اس صاحب نے کہا کہ ہم ہر کسی پہ جو
فتوے لگاتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر تانہ زنی کرتے ہیں، ان کو لیبل لگاتے رہتے ہیں کہ وہ برا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، فلاں ہے۔ جو تو ہے وہ تو ہے۔ جس نے لعنت والے کام کیے، گستاخی کی، جس نے توہین مذہب، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور گستاخی کی، اس کی تو کوئی اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کو مسلسل ذلت رسوائی اور کسی کی تحقیر کرتے رہنا، اس لیے کہ وہ ہمارے حساب سے، ہم اپنے آپ کو چونکہ بہت پاک صاف اور نیک اور مصفہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے، تو کہیں یہ خدا نہ خواستہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ ان نیکیوں کو، ان عبادات کو، ان مناجات، حاجات، دعاؤں کو، ان وظائف کو، اس سب ان اچھے کاموں کو جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے، بے شک ہماری نیت میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کہیں پہ وہ اس میں ان کو کھوٹا نہ کر دیں۔ تو ساتھیوں، یہ کیا سوچنے والی بات نہیں کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہمارے کسی عمل، کسی بات، کسی سوچ، کسی کے اوپر کیا ہوا ایسا تبصرہ، کسی کے بارے میں ایسی رائے دی ہوئی اور کسی کے متعلق خواہ بوگس پال کے یا اس کو ہم برا بھلا کہتے رہے، یہ سوچے کہ میں بہت برتر ہوں، میں تو ہمیشہ نیک رہتا ہوں یا رہتی ہوں، میں تو ہمیشہ نیکی کے اور اچھائی کے کام کرتا ہوں، اور دوسرے کی میں نے کوئی بری بات، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کسی وقت کسی کمزور لمحے میں کی ہوئی کوئی غلطی ہمارے سامنے آ گئی منظر عام پہ، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تم دوسروں کے عیبوں کا پردہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کا دنیا میں اور آخرت میں روز حشر بھی پردہ رکھے گا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے عیب کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اس انسان کو ساری زندگی وہ چاہے کسی پتہ نہیں توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح اس نے معافی مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ کس قدر مقبول ہو اور کس درجے میں فائز ہو، اور ہم اسے یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ فلاں وقت، اس لمحے، اس موقع پہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، تو تم ملعون ہو، تم گناہ گار ہو، اور تم کبھی بھی ہماری صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور تم کو ہم ہمیشہ طعنہ زنی کرتے رہیں گے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، جب معاف کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں بھیج دیتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل معافی دے دی، اس کی مغفرت کر دی؟ تو انسان کیا چیز ہے، لیکن انسان دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور معاف کرنے کے باوجود انسان دوسرے کی غلطی بتاتا رہتا ہے، اس کو یہ اظہار کرتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا تضاد کیوں ہے؟ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اس بات کو ایسا نہ کریں کہ ہم دوسروں پہ تبصرے کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں، ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، سوچیں، ان پہ استغفار کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں پہ کمنٹس کرنا، دوسروں کی بات کرنا کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، یقینی طور پہ ہمیں بہت سکون ملے گا۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، کوئی اور اس برائی اور اس گناہ مسلسل سے بچ جائے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو، اس پہ بہت سی زندگی کی باتیں، ہم لوگوں کی، عام لوگوں کی، عام انسانوں کی باتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ پہلے بھی ایسی ہی ویڈیوز ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اور موضوعات کو چھیڑتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔